السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو اردو کا تھرڈ ٹرم کے سلیبس کا فرسٹ لیکچر دینے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے نسو اور سلیم کی گفتگو۔ آج ہم اس سبق کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے، الفاظ معنی اور ساتھ میں پڑھائی کریں گے۔ اوکے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ نسو اور سلیم کی گفتگو کے مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1831 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ جو ہائی لائٹڈ لائنز ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہیں، باقی کو آپ اگنور کر دیجئے گا۔ نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی گئے، جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا، وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز کنجہ ضلع گجرات میں ایک سکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے، مدارس یعنی تمام مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر مقرر ہو گئے۔ 1821 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار بنے اور بعد میں افسر بندوبست بنے۔ آگے ان کی جو انداز ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ لاسٹ پیراگراف میں نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کے ناولوں میں میرات العروس، بنات النعش، توبۃ النسوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ یہ تمام جو ناولوں کے نام ہیں یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ الفاظ معنی آپ یونیک نوٹ سے یاد کریں گے۔ یونیک نوٹس کا پیج نمبر ہے 48۔ یہاں سے آپ الفاظ معنی کی یہ جو پہلی لائن ہے یہ مکمل لائن آپ یاد کریں گے۔ آپ کی آسانی کی خاطر میں یہ الفاظ دہرا رہی ہوں۔ قول و قرار، بالاخانہ، خفا، کوٹھے، گنجفا، عاقبت، مبتدی، حافظہ، دابے، پھڈی جوتی، منڈا ہوا سر، کھٹا ہو گیا، آوازہ کسنا، کمبخت، بھلے مانس اور اسرار۔ ٹھیک ہے، یہ مشکل الفاظ تھے جن کے معنی آپ یاد کریں گے تاکہ ریڈنگ کرتے ہوئے آپ کو مشکل محسوس نہ ہو۔ کلیئر؟ بک کے پیج نمبر 28 پہ نسو اور سلیم کی گفتگو کا سبق دیا گیا ہے۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم تعارف پڑھیں گے۔ تعارف ہے، دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ وبا کہتے ہیں ایسی بیماری کو جو ایک ہی وقت میں بہت سے لوگوں کو متاثر کرے۔ نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ عاقبت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی، خواب آور یعنی نیند کی گولیاں دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے۔ دل دہلا دینے والے یعنی خوفناک۔ تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہڑبڑا کر یعنی پریشان ہو کر، بوکھلا کر۔ ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر برا خواب دیکھیں تو اچانک سے آنکھ کھلتی ہے تو ہماری طبیعت بڑی پریشان کن ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو بوکھلائی ہوئی کیفیت کہتے ہیں۔ خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اس سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلوایا۔ بالا خانے کہتے ہیں اوپری منزل، یعنی فرسٹ فلور جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیدارہ جو ہے وہ ان کی ملازمہ کا نام تھا۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول و قرار ہوا، یعنی یہ تعارف یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے جو ہے یہ ناول شروع ہو رہا ہے۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول و قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ کر جگایا کہ صاحب زادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس تھی، یعنی 10 برس سے کچھ کم تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، طلب یعنی بلانے کی خبر سنی، جب پتہ چلا کہ والد بلا رہے ہیں تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم، کچھ خفا تو نہیں ہے؟ خفا کا مطلب یعنی ناراض تو نہیں، کسی بات پہ غصہ تو نہیں ہے؟ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ کوٹھا کہتے ہیں چھت کو۔ سلیم، بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ اپنی ملازمت سے پوچھنے لگا۔ بیدارہ، میاں
میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو۔ دیجیو سے مراد ہے دو۔ یہ پرانا جو رسم الخط تھا، دلی کی جو مخصوص زبان تھی، اس میں دو کو دیجیو بولا کرتے تھے۔ سلیم، سورج سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ غصہ یعنی ناراضگی تو نہیں لگ رہی تھی؟ یعنی شکل سے دیکھنے سے کیا محسوس ہوتا تھا کہ وہ غصے میں ہیں یا ناراض ہیں، یا جو ہے نا ان کی طبیعت اچھی؟ بیدارہ، نہیں تو۔ سلیم، تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ سلیم، کچھ پوچھیں گے؟ ماں، جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ معقول طور پر یعنی مناسب جواب دے دینا، اچھے طریقے سے جو بھی پوچھیں گے تم بات کر لو۔ سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، باپ کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ مدرسے سے مراد یعنی پہلے جو ہے وہ اسکول اس ٹائپ کے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ بچے مدارس میں ہی جایا کرتے تھے اور مدارس میں ہی لکھنے پڑھنے کا کام بھی کرتے تھے اور ساتھ میں قرآنی تعلیمات بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ بیٹا، جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے، یعنی ابھی گھنٹہ لگے گا اسکول سٹارٹ ہونے میں۔ باپ، تو اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا، کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ یہاں تک ریڈنگ آج آپ کریں گے۔ اس ریڈنگ کو آپ بار بار پڑھیے، 3 سے 4 دفعہ آپ پڑھیے تاکہ آپ کو سلیس کرتے ہوئے آسانی ہو، اور اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور جو الگ سے میں نے آپ کو یونیک نوٹ سے میننگز دی ہیں وہ بھی آپ یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ اوکے، ٹیک کیئر۔